الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. وقال تعالى في مقام آخر وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي غيري إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا من خلق هذا وفي رواية من خلق كذا من خلق كذا وبعد ذلك حتى يقول من خلق ربك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس، مختصر وقت میں چند قیمتی باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا. قرآن مقدس کی میں نے 2 آیت تلاوت کی، ایک سورہ یونس سے، دوسرا سورہ ہود سے. اللہ تبارک و تعالی فتنوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں قوم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت پر ایمان لائے، اللہ کو ایک مانا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلی قوم کو آزمایا کیا انہیں نہ آزمائیں گے؟ کیا اس سے پہلے جس طرح دشواریوں سے ہم نے قوموں کو گزارا کیا یہ ان قوموں کو ہم دشواریوں سے نہ گزاریں گے؟ قرآن مقدس میں دوسری آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کفار و مشرکین 15 افراد پر مشتمل ایک جماعت اور حلقہ لے کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ چند باتیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے منشے کے مخالف ہے، ہماری ارادت کے مخالف ہے، ہماری خواہشات کے مخالف ہے. اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی نبوت کا اقرار کریں، ہم بھی آپ کی نبوت کی گواہی دیں، ہم بھی آپ کی رسالت کی گواہی دیں، ہم بھی آپ کی رسالت کی شہادت دیں، تو سنیں رسول مکرم، آپ ہماری چند باتوں کو مانیں اور آپ قرآن میں ذرا سی ترمیم کر دیں، ہمارے منشے کے مطابق احکام میں رد و بدل کر دیں. قرآن مقدس کی آیت نازل ہوتی ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ. وہ لوگ جن کا یقین یہ نہیں کہ وہ اللہ سے ملیں گے، جن کا یقین یہ نہیں کہ رسول کی رسالت پر حق ہے، جن کا یقین یہ نہیں کہ نبی کی نبوت پر حق ہے، جن کا یقین یہ نہیں کہ ایک وقت اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا وَتِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. جب ہڈی کے پورے بکھر جائیں گے، اللہ کی ذات اس بات پہ قادر ہے کہ ہڈی کے پوروں کو بھی جمع کر کے جسم و روح کو منجمد کر کے پھر سے اسے تخلیق ثانی نشان ثانی دے سکتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں رد و بدل کر دی جائے، ان کی خواہشات کے مطابق اضافے کیے جائیں، تو کہہ دیجیے قرآن مقدس کہتا ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي ہم سے یہ نہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو وہی بات کہتا ہوں جو آسمان سے جبرائیل لے کے آتے ہیں. محمد اپنے منشے سے کچھ نہیں کہتا، میری زبان میں جو آتی ہیں کلمات، میرے زبان پہ جو آتی ہیں کلام، میرے زبان پہ جو آتی ہیں آیات، میرے زبان پہ جو آتی ہیں الفاظ، میرے الفاظ نہیں ہوتے، یہ میرے کلمات نہیں ہوتے، یہ میرے آیات نہیں ہوتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میری خواہشات نہیں بولتی، میرے الفاظ نہیں بولتے، میں اپنا تکلم پیش نہیں کرتا، بلکہ آسمان سے خدا بولتا ہے، جبرائیل واسطہ ہوتا ہے، محمد کلام کرتا ہے. قرآن مقدس کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جس کلام کو بدلنے کی تم بات کرتے ہو، جس کلام میں ترمیم کی تم بات کرتے ہو، یہ کلام لا تبدیل لکلمات اللہ. تمہیں قیامت تک اس کلام کے ایک حرف کو بدلانا جائے گا، اس کے ایک نقطے کو بدلانا جائے گا، ایک لفظ کو بدلانا جائے گا. یہ قرآن جس حال میں نازل ہوا، جبرائیل جس
اور قیامت کے بعد جب تک بقائے دنیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حرف آیات قرآنی کو، الفاظ آیات قرآنی کو، کلام آیات قرآنی کو اسی طرح محفوظ رکھیں گے جس طرح اللہ نے بھیجا ہے، جس طرح منزل من اللہ ہے، اسی طرح یہ محفوظ رہے گا۔ یہ دعوی قرآنی ہے اور یہ دعوی قرآنی صدیوں سے دشمنوں نے دیکھا، اپنوں نے دیکھا، غیروں نے دیکھا، آزما کے دیکھا کہ قرآن کی نہ حروف بدلے، نہ آیات بدلی، نہ الفاظ بدلے، نہ تکلم بدلا، نہ لہجہ بدلا، نہ اسلوب بدلا۔ دشمنوں نے لاکھ کوشش کی، ہزاروں نئی فتنے ابھارے، اپنی ایڑی چوٹی پہ زور لگا دیے، مگر قرآن کے حروف کو بدل نہ سکے، الفاظ کو بدل نہ سکے، آیات کو بدل نہ سکے، لہجوں کو بدل نہ سکے، اسلوب کو بدل نہ سکے۔ یہ قرآن کی خوبی اللہ کہتا ہے قل ما یکون لی، یہ قرآن بدلا نہیں جا سکتا، یہ قرآن کی خوبی۔ اس لیے آج کے اس دور کے اندر میں دشمن طاقت الکفر ملت الواحد کی تمثیل بن کر ایک جٹ ہو چکی ہے۔ گھر بھی نہیں جا پائے ایک دور تھا جب امت کو سب سے بڑے فرقوں کا خطرہ تھا، جب امت کا بٹوارا سب سے پہلے ہوا، ایک طرف خارجی، دوسری طرف اہل تشیع، اور ایک طرف ما انا علیہ اصحابی اہل سنہ والجماعت کی جماعت۔ کبھی اہل تشیع کی جانب سے، رافضیوں کی جانب سے صحابہ کی مقدس جماعت پہ انگلیاں اٹھنے لگی، تو کبھی ناصریوں کی جانب سے مقدس اصحاب اہل بیت پہ ان پر انگلیاں اٹھنے لگی، سب کو شتم ہونے لگے۔ اور یہ دور آگے بڑھا، بنو عباسیہ، پھر اس کے بعد میں آگے دور بڑھتا چلا گیا، فتنوں کے نئے زاویے کھلتے چلے گئے، معتزلہ کا زمانہ آیا، جہمیہ کا زمانہ آیا، مرجیہ کا زمانہ آیا۔ ان میں سے کچھ نے تقدیر کا انکار کیا، کسی نے تقدیر کو آگے بڑھایا، کسی نے الحاد کامل پیش کیا، کسی نے انکار ذات خداوت کی پیش کی، کسی نے رسالت میں رسالت ایڈ کرنا شروع کیا۔ یہ فتنے آگے بڑھتے گئے۔ نبی نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا تھا کہ وقت ایسا آئے گا فتنے کی لڑیاں ٹوٹ کے ایسے گرے گی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے زمین پہ یکے بعد دیگرے گرتے ہیں۔ آج وہ دور ہے، ہم اپنی نگاہوں کے سامنے فتنہ کو ابھرتا دیکھتے ہیں۔ اسی فتنے کے دور میں فتنہ یہ بھی ہے کہ قرآن مقدس میں چیلنج کیا جاتا ہے، رد و بدل کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ کوشش الفاظ میں نہیں، اس کی معانی میں کی جاتی ہے، اس کے مفاہیم میں کی جاتی ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو بدل کے پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مطلب کو سامنے رکھ کے، اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے، اپنے الفاظ اپنے مطالب میں ڈھال کر قرآن کے مطالب اور مفاہیم کے سانچے میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ یقین دلایا جاتا ہے یہ وہی معنی ہے جو صحابہ سمجھے تھے، یہ وہی مفہوم ہے جو صحابہ سمجھے تھے، یہ وہی مطالب ہیں جو صحابہ سمجھے تھے۔ پھر حقیقت ان کے مطالب صحابہ کے مطالب سے یکسر مختلف ہوا کرتے ہیں، ان کے معانی صحابہ کے معانی سے یکسر مختلف ہوا کرتے ہیں، ان کے تفاسیر صحابہ کے تفاسیر کردہ علوم سے یکسر مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہ فتنہ بڑا زور پکڑتا جاتا ہے۔ اس لیے اس دور کے اندر میں علماء کے ساتھ میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور دوسری آیت فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے تحت علماء کے ساتھ میں ان کی معیت اور ان کی صحبت دائمی انتہائی ضروری ہے اگر اپنے ایمان کی بقا اور سلامتی چاہیے۔ اس لیے آج کے اس عظیم الشان جلسے میں قرآن سے میں نے جو چند آیتیں پڑھی، ان آیتوں کا نچوڑ خلاصہ یہی پیش کرتا ہوں کہ ہر زمانے اور ہر دور میں یہ فتنہ اٹھے گا، اور آج بھی یہ فتنہ پورے زور و شور سے اٹھ رہا ہے، نئی نئی زاویے سے، نئی نئی شکل سے، نئی نئی صورت سے، نیا نیا لبادہ اوڑھ کے، نئے نئے لباسوں میں آ رہا ہے فتنہ۔ انسان سمجھ نہیں پاتا، ہر فتنے کے پیچھے انسان ہو لیتا ہے۔ یاد رکھنا ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہمارے پاس واحد راستہ ہے وہ علم دین ہے، اور علم دین کی محافظین علماء ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ علم دین اور علم دین کے محافظین ان سے اپنا رابطہ مضبوط و مستحکم کریں تاکہ اپنے ایمان کی سلامتی اور بقا کی فکر و بندرسی ہو سکے۔ اس لیے آج کی عظیم الشان جلسے میں مختصر وقت جو مجھے دیا گیا اسی کے مطابق یہی تعلیم آپ کو دے کر، یہی پیغام آپ کو دے کر جاؤں گا کہ آپ سب علماء سے رابطہ مضبوط رکھیں، اور جب بھی کسی قسم کا شک و شبہ اور یوٹیوب کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعہ نئی نئی باتیں، نئی نئی سوچیں، نئی نئی شبہات، نئی نئی شکوک اگر آپ کے ذہن میں آئیں، سوالات آئیں، علماء کے پاس آئیں، اپنی طرف سے ذہن نہ دوڑائیں، اس لیے کہ ہر فیلڈ کا مخصوص ماہر ہوتا ہے۔ یعنی ہر فیلڈ کے چند ماہرین ہوتے ہیں، اور وہ ماہرین سمجھتے ہیں ماہرین کے کہاں غلطیاں، کہاں خامیاں، کہاں مبتدییاں ہیں۔ وہ
بعض دفعہ کیا ہوتا ہے فتنہ پرور فتنہ پیدا کرنے کے لیے شروع سے غلط ہی نہیں کرتے 90 باتیں غلط بتائیں گے نہیں صحیح بتائیں گے 10 باتیں غلط ایڈ کریں گے 90 باتیں سن کر کے آپ کے دل میں ان کی عقیدت محبت مودت الفت چاہت بیٹھ چکی ہوگی آپ بعد میں انکار کرنا مشکل ہوگا آپ کو آپ سمجھیں کہ جس آدمی نے 90 باتیں صحیح کی 10 باتیں غلط کیوں کرے گا اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی یوٹیوب میں کسی کا بیان سنیں تو پہلے علماء سے تحقیق کرائیں کیا اس کا بیان ہم سن سکتے ہیں اس لیے حسن بصری اور ایک قول کے مطابق دوسرے امام کا قول فرماتے ہیں کہ تم دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو انظروا عمن تاخذوا دینکم تم جس دین کو حاصل کر رہے ہو تم غور کرو کس آدمی سے دین کا علم حاصل کر رہے ہو تاکہ تمہیں کوئی فکروں میں مبتلا نہ کر دے اس لیے کوشش کریں کہ تحقیق کے ساتھ میں عمل کریں اور علماء سے رابطے کو مضبوط کریں آخر میں اپنی لکھی ہوئی ایک حمد پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس کے ساتھ میں خوشخبری آپ لوگوں کو سناؤں ابھی چند منٹ پہلے مجھے یہ خبر ملی واٹس ایپ میرا جو وہ ایک مشہور کلام ہے نا یہ بات سچ ہے وہاں کے یتیم خانے میں مفتی تقی عثمانی صاحب گئے تو ابھی مفتی تقی عثمانی نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام پہ ڈالا ہے کلام میں ابھی آگے پہنچا ماشاءاللہ الحمدللہ دنیا کے سب سے بڑے عالم میرے برسوں کا خواب تھا میں جب سے شاعری کرتا ہوں بے شمار ہزاروں کلام یوٹیوب پہ میرے مشہور ہوئے لیکن میری خواہش تھی کہ میرا کبھی کلام دنیا کے سب سے بڑے عالم کے سامنے پیش کیا جائے وہ ایسے ہی بیٹھے ہیں کرسی میں بچہ سامنے کرسی میں بیٹھا ہے وہ ویڈیو جب میرے پاس انگلینڈ کے میرے دوست نے بھیجا تو میں دیکھ کر مجھے یقین نہیں ہوا کہ جس خواہش کی تکمیل اور جس بات کی شرمندہ یہ تعمیر ہونے میں یہ سمجھتا تھا سامنے لگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حصہ بھی پورا کر دیا بن کہے بن سوچے اللہ نے وہ پورا کر دیا دوسری صاحب ایسے بیٹھے ہوئے گھوم رہے ہیں اور بچہ پڑھ رہا ہے آئیے بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو